وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ورسولنا ونورنا ونور عرش ربنا ونور كرسي ربنا ونور قلوبنا ونور عيوننا ونور أجسادنا ونور أرواحنا سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ذرا ذوق سے پڑھیں درود پاک تو آپ کا فائدہ ہے. صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ذکر گزشتہ جمعے کیا گیا حضرت سیدنا امیر المؤمنین امام العادلین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. آج 28 ذوالحج ہے. 27 ذوالحج کو کل کا دن گزرا ہے. اس روز آپ پر حملہ ہوا اور 1 محرم کو آپ کا وصال ہوا. ہم ان 2 دنوں کے درمیان بیٹھے ہیں. ان کی یاد کا چراغ اپنے دل کی دنیا میں جلا کر بیٹھے ہیں. زندہ قومیں اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. سب سے بڑا ہم پر کرم اپنے رب کا ہے. اس کے بعد ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حضور کے بعد سب سے اعلیٰ طبقہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کرام میں بھی درجہ بندی ہے جس طرح نبیوں میں درجہ بندی ہے. اللہ کی کتابوں میں درجہ بندی ہے. فرشتوں میں درجہ بندی ہے. یہ رب نے تقسیم فرمائی ہے نا. کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا بنا دیا. 5 انگلیاں برابر نہیں. رب کی تقسیم ہے. جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے نا, کچھ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ برابر نہیں. وہ برابر نہیں. لا یستوی اس کا معنی کیا ہے؟ برابر نہیں. جنہوں نے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا,
اور جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے بعد میں جہادوں میں شرکت کی، بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، فرمایا یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہیں، البتہ میرے کرم کا یہ فیصلہ ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، پہلے مسلمان ہوئے ہیں بعد میں ہیں، میرے نبی کو تم نے دیکھ لیا ہے، میں نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، دوزخ حرام ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس پر دوزخ حرام ہے۔ وہاں فیصلے عمل پر نہیں ہوں گے، وہاں فیصلے نسبت پر ہوں گے۔ یہ میرا جملہ تاریخی جملہ ہے، اسے یاد رکھنا۔ آج کا ایک آدمی 100 سال عمر پا سکتا ہے، 100 سال سے بڑھ بعض آدمیوں کی عمر جاتی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ 125 سال ہو کر فوت ہوا، اور اس نے بچپن سے اگر نماز شروع کر دی ہے تو اس کی نمازیں ابوبکر صدیق سے تو بڑھ گئی نا، کہ ان کی عمر 63 سال ہوئی ہے، اور پہلے 38 سال تو اسلام کا ابھی تک اعلان ہی نہیں ہوا، وہ منہا کر دو، 63 سال سے 38 سال وہ منہا کر دو، تو اس کی عبادت، اس کی نمازیں اس زمانے کی وہ تو ابوبکر صدیق سے بھی بڑھ گئی نا۔ ابوبکر صدیق نے کتنے حج کیے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جن اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، وہ ہر سال حج کرتے، 50 حج کیے ہیں، وہ بھی ابوبکر صدیق سے بڑھ گئے۔ عمل کی بات کر رہا ہوں، اگر عمل پر فیصلہ ہو تو پھر صدیق اکبر سے بہت لوگ آگے جا چکے ہیں، لیکن نہیں، وہاں نسبت پر فیصلہ ہوگا۔ عمل ایک طرف، میرے مصطفیٰ کو کس نے دیکھا ہے وہ آگے آ جائے، میں سب سے پہلے تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ پتہ چل گیا سجدے کا اپنا لطف ہے، ذکر کی اپنی لذت ہے، تلاوت قرآن کے اپنے فائدے ہیں، لیکن رخ یار کو دیکھنا یہ کچھ اور بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی وہ قیمتی لوگ ہیں نا، پھر ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہم کیوں نہ کریں جب رب کر رہا ہے؟ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان کی مثالیں نبی کے صحابہ کی تورات میں بھی بیان کی ہیں، انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کلم وعد اللہ الحسنہ، جنت میں سبھی جائیں گے، سبھی جائیں گے۔ جی ایک سوال کر سکتا ہوں؟ یہ کلم وعد اللہ الحسنہ میں امیر معاویہ شامل ہیں کہ نہیں؟ سنی بھی ادھے شیعہ، ان کی مجلس سن سن کر امیر معاویہ نے یہ کیا، امیر معاویہ نے وہ کیا، یہ وہ ڈالو آگ میں، پڑھو قرآن، رب کیا فرماتا ہے۔ ہمارا تاریخ پر کوئی اعتماد نہیں ہے، یہ کوئی بے وضو بھی لکھ سکتا ہے۔ جی یہ قرآن ہے، قرآن جس پر ایمان نہ ہے تو بے ایمان ہے۔ قرآن صداقت والی کتاب ہے، رب نے جو فرمایا بس ختم ہو گئی بات۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا صحابی، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو۔ امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، عزت کرو، کہو رضی اللہ عنہ۔ فرمایا اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنا لینا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ جو گروہ بیٹھا ہوا ہے ان کے دل صاف ہے۔ ہاں ہم علی کے بھی غلام ہیں، ہاں علی کی آل کے بھی غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ علی امام من است و منم غلام علی۔
علی امام من استو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ علی ہمارا ہے چشتیوں کا، علی ہمارا ہے قادریوں کا، علی ہمارا ہے سہروردیوں کا، علی ہمارا ہے نقش بندیوں کا۔ چاروں سلسلے ادب اور احترام سے سلام کرتے ہیں ان کی عظمت کو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، پہلے جو ایمان لائے ان میں سے پھر چنے گئے بیعت الرضوان والے، وہ 1400 صحابہ ہیں، یہ افضل ہے، ان میں سے یہ افضل ہے، اور پوزیشن آگے چلی گئی 1400 صحابہ۔ پھر ان سے آگے نکل گئے اصحاب بدر 313 صحابہ کو بہت عظمت ملی۔ پھر ان میں سے 10 اور آگے نکل گئے جنہیں حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو جنتی، تو جنتی، تو جنتی، تو جنتی، نبی کی زبان ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ 10 صحابہ کا نام لے کر رسول پاک نے فرمایا یہ تو جنتی ہے، زمین پر چلتے پھرتے جنتی ہے۔ 10 صحابہ، ان میں سے 4 پھر آگے بڑھ گئے۔ یہ خلفائے راشدین ہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم۔ درجے میرا رب دینے والا ہے اور میرا رسول بانٹنے والا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا وہ ہے بانٹتا میں ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور رب نے جی تقسیم فرمائی، 2 جن کی صاحبزادیاں حضور کے گھر، 2 حضور کی صاحبزادیاں ان کے گھر۔ ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ام المومنین بن گئی، عائشہ صدیقہ بن گئی۔ عمر فاروق کی صاحبزادی حضرت حفصہ ام المومنین بن گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کے گھر میں، اور حضور کی 3 صاحبزادیاں عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کے گھر میں۔ پھر یہ 4 بڑھ گئے، 4 میں سے پھر 2 آگے بڑھ گئے جو حضور کے دائیں بائیں۔ یہ کتاب میں حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک کا شان اقدس سے برآمد ہوئے، ایک ہاتھ آپ نے ابو بکر صدیق کا پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میرے صحابہ جس طرح یہاں میں دیکھ رہے ہو، ہم انشاءاللہ قیامت کے دن قبروں سے اسی طرح اٹھیں گے۔ بڑی شان ہے صدیق اکبر کی، بڑی شان عمر فاروق کی، بڑی شان عثمان غنی کی، بڑی شان علی المرتضیٰ کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، ان سے راضی گئے، خوش گئے، جس سے اللہ کا رسول راضی، اللہ راضی۔ آج تھوڑا سا ذکر حضرت عمر کا کرنا چاہتا ہوں خصوصی طور پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ذکر ختم تو نہیں ہوگا، جمعہ ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ نام کیا ہے؟ عمر۔ کنیت کیا ہے؟ ابو حفص، حضور نے عطا فرمائی۔ عرب میں کنیت کا بڑا رواج تھا، ہمارے ملک میں نہیں ہے کنیت۔ ابو حفص، اور خطاب وہ بھی حضور نے عطا فرمایا، فاروق۔ یہ فرقان ہے، قرآن فرقان ہے، فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، سیدھی راہ بتانے والا۔ ادھر حق ہے، ادھر باطل ہے۔ حضور نے فرمایا عمر حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ کس دن فرمایا؟ جس دن 40 صحابہ حرم میں آئے اور پہلی مرتبہ مسجد حرام میں اپنے رب کو سجدہ کیا، فرمایا یہ فاروق ہے۔ آج عمر مسلمان ہوا،
آج ہی حرم میں سارے مسلمان چلے گئے. یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے فاروق ہے. ابو حفصہ آپ کی صاحبزادی ہے لیکن ان کی نسبت سے ابو حفص نہیں، ورنہ ابو حفصہ ہونا چاہیے نا. ابو حفص ہے حلوے والی. تم بھی کھاتے ہو، صرف مولوی تو نہیں نا کھاتے، اس لیے یہ ہے حلوے والی. ایک ہے لاہوری کہلاتی ہے جی، 2 آنکھوں والی لاہوری، اور ایک ہے حلوے والی، حلق والی، حلق. اللہ اکبر. اور فے اور سواد. حفظ کہتے ہیں شیر کے بچے کو. عربی میں حفظ کہتے ہیں شیر کے بچے کو. ابو حفص حضور نے کیوں کنیت دی تھی کہ یہ عمر شیر کے بچے کی طرح پھرتیلا ہے، چست ہے، چالاک ہے، جرأت والا ہے. ہر وقت دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے. تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. ہر خطوے کے موقع پر یہ اس آدمی کے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہے. یہ حفظ ہے. اسلام لانے سے پہلے عمر بڑے سخت تھے، سخت تھے کفر میں، اسلام کے خلاف. اسلام لانے کے بعد وہ سختی قائم رہی، لیکن اسلام پر سختی کفر کے خلاف. جی مومن کو ایسا ہونا چاہیے نا، ایسا نہ ہو نہ ان الذین نہ ان الذین، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بعض لوگوں کا مسلک رکابی مسلک ہوتا ہے، جیسا دسترخوان دیکھا بس جی آپ بالکل ٹھیک ہیں، ان میں شامل ہو گئے. ایسا نہیں، لوٹا نہیں بننا چاہیے، پکا ہونا چاہیے. سورج ادھر سے طلوع ہو یا ادھر سے طلوع ہو پرواہ نہ ہو، میں اپنے مسلک کا پکا ہوں. ہاں بات سمجھے نہیں سمجھ رہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری اولاد، میں، میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا، 5 پشتے ہو گئی نا. 5 پشتے پیر سیال کے ساتھ وابستہ ہے. ایسے آدمی ڈھونڈو، ایسے آدمی ڈھونڈو. خاندانی پس منظر ہے، یوں ہی نہیں، برسات کی پیداوار نہیں ہے، یہ رب کا کرم ہے. 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اس آستانے پر حاضری دیتے ہوئے. میری روح 500 سال سے حاضر ہو رہی ہے نا. مرید بنے پھرتے ہیں. یہ ہے پیری مریدی، یہ ہے پیری مریدی. ایک اور بات بھی کہہ دوں، اور کبھی کبھی اپنی بات کرنے کا بھی موقع دے دیا کرنا. وہ سیال ہے، سیال ایک قوم ہے، ہم سپرا ہیں. یہ ذمہ داروں کی قوم ہے. گوندل اور سپرا یہ ایک ہی چیز ہے. حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے تم سپرا نہیں، تم بھی سیال ہو. حضور نے فرمایا، حضور نبی کریم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. یعنی میرے اور حسین میں کوئی فرق نہیں ہے. لحموں کو لحمی، دموں کو دمی، فرق نہیں ماں بین پیا. اللہ، یہ اس کا کرم ہے، عرش والے کا کرم ہے، عرش والے کا کرم ہے. پاک لوگوں سے نسبت قائم کر دی، ہم فخر کرتے ہیں. ورنہ ہاں کیا کہا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. یہ پاک لوگوں کی نسبت کا فیض ہوتا ہے. صرف علم کام نہیں کرتا، علم کے ساتھ نسبت چاہیے. کسی بھی عالم سے پوچھ لو وہ کہے گا، اس سے پوچھو کون ہو، کہو میں حنفی ہوں. شافعی ہے تو کہو میں شافعی ہوں. یہ نسبت ہے. عالم کی بھی نسبت کا محتاج ہے، عوام کی تو بات ہی کیا ہے. یہ حضرت عمر تھے، مکے میں نہیں کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا. ایک کھیلنے والا، ایک جوشیلا جوان ہے جی، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں آ گیا در مصطفیٰ پر. رب نے کہا پھر عرش پر تیرا میں نام بلند کر دیتا ہوں. عمر کا نام آسمانوں پر بلند ہو گیا.
کس کی برکت ہے؟ نسبت کی برکت ہے۔ اب عمر میرا ہے، حضور نے فرمایا عمر اب میرا ہے۔ سبحان اللہ، اس نسبت کا فیض دیکھو، سبحان اللہ۔ ہم بھی عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، حج اسود کے بوجھ سے بھی لیتے ہیں، عمر بھی عمرے پر جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری روح کہہ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، قرآن کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق نے عمرے پر جانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اجازت طلب کی۔ میرا سوال ہے، عمرہ عبادت ہے، عبادت کرنے کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کیوں اجازت طلب کی؟ ہمیں ادب سکھا گئے، ہمیں ادب سکھا گئے۔ ہم عمرے پر تب جائیں جب نبی پاک کا کرم تو فیض نظرات ہمارے ساتھ ہو۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء، ہمارے بزرگ متقدمین، ان کا عمل بھی ہے، ان کا ارشاد بھی ہے کہ حج کرو مدینہ پاک ضرور حاضری دو۔ یہ ضرور وہ فقہ والی ضرور نہیں ہے، یہ محبت کا ضرور ہے، کیونکہ حج تو حرم ادھر، صفا مروہ ادھر جی، اور مقام ابراہیم ادھر، عرفات ادھر، منا ادھر، مزدلفہ ادھر، مکہ مکرمہ میں حج کے مناسک سب پورے ہو گئے۔ ارے حاجی واپس نہ جا، مدینے والے کے قدموں میں حاضری دے، اس لیے وہ فرما گئے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر انور کی زیارت کرے گا میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا۔ لہٰذا یہاں گناہ تیرے بخشے گئے۔ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج سے پہلے جو گناہ ہو سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو پاک ہو گیا، لیکن وہاں شفاعت کی خیرات تو جا کر لے لے، کچھ لے کر جا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے اجازت طلب کی، حضور نے اجازت بھی فرمائی اور ساتھ نصیحت بھی فرمائی۔ اجازت مانگنے کا یہ مطلب ہوتا ہے ذرا کوئی ہدایت مل جائے، تعلیم مل جائے، کوئی رہنمائی مل جائے۔ میرے راستہ، میں اجنبی ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میرے اتنی معلومات نہیں ہے، مجھے حضرت کچھ فرما دیں گے۔ اجازت کا یہ مطلب ہوتا ہے، ورنہ پیسے جیب میں ہو جی، ایجنٹ کہتا ہے بیٹھ جا جہاز پر، عمرہ کر کے آ ہی جاتا ہے نا، اجازت نہیں لی اس عمل میں برکت نہیں، اجازت نہیں لی عمل میں برکت نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا حکم دیا؟ فرمایا عمر تو بڑا تکڑا ہے، بڑا مضبوط ہے، بڑا جوان ہے، تیری رگوں میں بڑا خون گرم ہے، کسی کو دھکا نہ دینا۔ ہاں امت پیاری ہے، امت کا ہر فرد پیارا ہے، تیرے دھکا نہ دینا۔ پھر میں ایک مسئلہ نہ بیان کر دوں، وہ نیکی نہ کرو جو گناہ کر کے کرنی پڑتی ہے۔ پہلے گناہ کرنا پڑتا ہے پھر نیکی، وہ نیکی چھوڑ دو، گناہ سے بچو۔ حجر اسود پر بوسہ لینے کا ہر آدمی کو شوق ہے، بڑی فضیلت ہے، وہاں دھکے ضرور دینے پڑتے ہیں، کھانے بھی پڑتے ہیں۔ نہ بوسہ لو، دور سے استلام کرو، اللہ اکبر۔ حجر اسود کو چومنے والا اور یہ دونوں برابر نہیں سمجھے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، تیرے شوق کو وہ جانتا ہے، تیری محبت کو سمجھتا ہے۔ تو بوسے سے باز آ جا، دھکا اگر دیے بغیر بوسہ لے سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح اے میرے اللہ، ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرما۔ سرکار کے پہلو میں آپ کی گزرگاہ، جہاں سے آپ آتے جاتے تھے، ادھر منبر شریف، ادھر حجرہ مبارک، ادھر سے آتے ادھر جاتے، راستے میں رب نے جنت کی زمین بچھا دی ہے۔ میرے نبی کی گزرگاہ ہے، اس کی قدموں کے نیچے جنت کی زمین ہونی چاہیے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، قیامت کو جنت میں چلا جائے گا۔ وہاں ہر آدمی نفل پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی ہے، لیکن نمازی کے سامنے سے گزر کر گناہ ہے،
تو گناہ کر کے نیکی نہ کرو، یہ میری بات ہے، گناہ کر کے نیکی۔ ہمارے پاکستانیوں کے بیٹھنے کی بڑی مخصوص جگہ ہے، چھتریوں کے نیچے سین میں، کیوں بیٹھتے ہو؟ یہاں سے گنبد پاک نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا اچھا شوق ہے جی۔ اب تو گنبد گرانے کے بھی پروگرام بن رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ، ہم کو زور ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہیں جلوس نکالیں گے، تقریریں کریں گے، مولوی جوش دکھائیں گے، اور جوان کسی بس کو آگ لگا دیں گے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچا دیں گے، بس ہم اتنا کر سکتے ہیں۔ اور یہی لوگ چاہتے ہیں کہ اتنا ضرور مولوی کریں، جمعے کے بعد لوگوں کو ساتھ لے کر نکلیں اور شور مچائیں جی۔ اگر خدا نہ خواستہ گنبد مبارک غائب ہو جائے، پھر کس کے لیے وہاں بیٹھے گا؟ گنبد قیمتی ہے کہ گنبد والا؟ تو وہاں ہمارے پاکستانی جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، جتنے بھی عمرے پر گئے میری سارے شہادت دیں گے کہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں، تائید کریں گے، وہاں نماز کے بعد حلقہ بنا لیتے ہیں اور پھر فون گھر کرتے ہیں، میں اس وقت چھتری کو نیچے بیٹھا ہوں، میں نے نماز پڑھ لی ہے، یہاں یہ ٹائم ہے، اچھا تم بھی سلام عرض کر لو، تم بھی سلام پیش کر لو، خیریت ہے؟ باقی آپس میں ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں جی، گپے مارتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، سوچتا ہوں، یا اللہ، ہم پاکستان سے اتنا روپیہ خرچ کر کے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آئے ہیں کہ یا حرم میں بیٹھ کر گپے مارنے کے لیے آئے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ نیکی ہے۔ اس لیے کسی عالم کے ساتھ عمرہ کرو، عالم کے ساتھ حج کرو، کسی بزرگ کی صحبت میں رہو، کسی سے فیض پا کر جاؤ، انشاءاللہ راستے آسان ہو جائیں گے اور رحمتوں کے دامن بھر کر واپس آؤ۔ عمر فاروق پہنچ گئے ہدایات لے کر، اب بوسہ دیا حجر اسود کو، جناب علی المرتضیٰ بھی پاس ہے۔ بات سمجھنے سننے والی، یاد رکھنے والی ہے، بڑی راہیں کھلتی ہیں ان باتوں سے۔ حضرت عمر نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا سکون کے ساتھ، کسی کو دھکا نہیں دیا، اس وقت اتنا رش بھی نہیں تھا، آدم کی اولاد بھی بہت کم ابھی زمین پر ظاہر ہوئی تھی، اب تو ماشاءاللہ خوب اولاد آ گئی ہے، گلی کوچے سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک موٹر سائیکل پر تین تین سوار جوان، اور پھر وہ ویل اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جوانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، باپ باہر ہے، وہاں سے پیسہ بھیجا ہے اور اس کے لیے جی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے، مجھے ایک دوست بتا رہے کہ 3 آدمی، 3 نوجوان اس طرح کرتے کرتے ایک ٹرالے میں گئے اور پھر سانس نہیں آیا۔ ہاں، کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ترقی ہے، یہی ترقی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق نے بوسہ لیا، بوسہ لے کر کھڑے ہو گئے، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا، حضرت اسود کو مخاطب ہو کر جو بات فرمائی وہ سنو۔ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ مجھے نقصان دے سکتا ہے، پتھر کیا نفع نقصان دے گا؟ پھر میں تجھے کیوں چوم رہا ہوں؟ جب مجھے تجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور تجھ سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر میں تیری تعظیم کیوں بجا لا رہا ہوں؟ بات ہے نا سمجھنے والی۔ حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، قرآن کے بعد یہی سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، حضرت عمر فرماتے اگر میں رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے تیرا بوسہ لیا ہے، عمر کبھی بوسہ نہ لیتا۔ فلسفہ بتا دیا بوسہ لینے کا، فلسفہ بتا دیا حجر اسود کی تعظیم کا، فلسفہ بتا دیا اس کو چومنے کا۔ فرمایا میں اس لیے تجھے چوم رہا ہوں، تجھ سے کوئی نفع کی امید نہیں ہے، تجھ سے مجھے کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے، میں نے لب دیکھے ہیں نبی کریم کے تیرے ساتھ مس ہوتے ہوئے، اب میں چوموں گا تجھے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ ہے پتھر میں تجھے نہیں چوم رہا، میں نبی کے ہونٹ والی جگہ چوم رہا ہوں۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ ملا کا نہیں،
یہ مذہب ہے عاشق کا، ملا کا مذہب اور ہے، عاشق کا مذہب اور ہے، مجاہد کی ازاں اور ہے، ملا کی ازاں اور ہے، پرواز ہے دونوں کا اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ازاں اور ہے، مجاہد کی ازاں اور ہے۔ پیر رومی فرماتے ہیں عاشقارا مذہب و ملت جداس، سبحان اللہ، عاشقارا مذہب و ملت جداس، عاشقارا مذہب و ملت خداس۔ حضرت عمر فاروق نے کہا چونکہ میں نے دیکھا ہے رسول کریم نے تجھے چوما اس لیے میں چوم رہا ہوں، مجھے کبھی نہ چومتا، میں بھی تو عمر ہوں نا، بڑا قداور ہے، ہر ایک کے سامنے نہیں، کسی نے عمر کو نہیں جھکایا۔ ہاں جی، کیسر اور ایران اور روم کی حکومتیں انہیں کیا کہتے تم؟ سپر پاور، سپر پاور جی، عمر کے پاؤں تھلے روندی گئی، ان کے تاج، ان کے خزانے، ان کی شوکت، ان کی شان، ان کی سطوت، ان کا دبدبہ، ان کا روب، ان کا جلال عمر فاروق کے قدموں کے نیچے روندا گیا ہے، اور اس کے کسریٰ کے کنگن عمر فاروق نے مسجد نبوی میں حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کس کو پہنائے؟ سراقہ کو پہنائے، جو پہن کر وہ غرور سے تکبر میں بیٹھتا تھا تخت پر۔ حضرت عمر نے، حضور نے فرمایا تھا نا ہجرت کی رات، ہجرت کے دن، میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور میرے نبی کے علم پر باتیں کرنے والوں کبھی حقائق کا جائزہ لیا کرو اور محبت کی عینت کے ساتھ دیکھو تمہیں نظر آئے۔ کہاں وہ وقت ہے کہ حضور کے ساتھ ایک حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، کوئی ساتھ فوج نہیں، لشکر نہیں، سپاہ نہیں، اسلحہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور وہاں سراقہ کو فرماتے ہیں تیرے ہاتھ میں میں کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس میں یہ بشارت دے دی ہے کہ تو اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کسریٰ کا ملک فتح نہیں ہوگا۔ تیری زندگی کی ضمانت دیتے ہیں، بات سمجھ رہے نا؟ جناب سیدنا عمر فاروق کے پاس ایک شکایت آ گئی، مختصر جا منتخب چن چن کر چند باتیں، وقت تو اتنا ہوتا نہیں نا، کسی شخصیت کے بارے کچھ بیان کرنے کے لیے کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ چاہیے جی، اتنا تو وقت نہیں ہے۔ شکایت آ گئی، شکایت کون لائے؟ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، بڑی قداور شخصیت، حضور کے پسندیدہ شخصیتوں میں حضرت عباس، خدمت کی، محبت کی، حضور کے ساتھ وفاداری کی، جان نثاری کا جذبہ، سرفروش، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ حضرت نے پوچھا کیا ہو گیا؟ حضرت کیا ہو گیا؟ حضرت عباس کے بارے میں ایک واقعہ اگر آپ ذہن میں، واقعہ نہیں حدیث، کس کی؟ امام بخاری کی، کس کتاب کی؟ الادب المفرد۔ بخاری شریف کے علاوہ امام بخاری کی اور بھی کتابیں ہیں، کہ صرف بخاری ہی مانو گے؟ بخاری کس لیے مانتے کہ امام بخاری کی کتاب ہے، تو پھر امام بخاری جہاں حدیث لکھے ہو وہ بخاری کی طرح ہی سمجھنی چاہیے نا۔ الادب المفرد میں نے سعودیہ سے منگوائی ہے، میری لائبریری میں موجود ہے، دیکھنی چاہو، کسی نے دیکھنی ہو دکھا دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے نا۔ تمام علماء متفق ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ علم علی المرتضیٰ کے پاس تھا، سارے علماء متفق ہیں، ہر فرقے کے علماء یہ بات کہنے کے لیے تیار ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ علم علی المرتضیٰ کے پاس تھا۔ علم ہی فضیلت ہے انسان کی، علم ہی نبیوں کو ملتا ہے، علم ہی آدم کو ملا ہے تو خلیفہ بنے، تب ہی ملائکہ نے سجدہ کیا، وعلم آدم الاسماء کلہا۔ علم والا حضرت عباس کے قدم چوم رہا۔ میں پہلے بھی حوالہ کبھی بیان کیا ہے،
یاد رکھے کرو، یہ باتیں یاد رکھی کرو۔ وہ جو کہتے ہیں وہ جی شرک ہو گئے، وہ شرک، کسی بزرگ کے عقیدت مند نے قدم چوم لیے، دنیا دار پکار اٹھے شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ ظالموں، شرک کا معنی کیا ہے؟ کیا رب کے بھی قدم چومے جاتے؟ اس فعل میں شریک ہونا یہی شرک ہے نا۔ اب سجدہ رب کو کیا جاتا ہے، غیر کو سجدہ کرو عبادت کی نیت سے، یہ بھی شرک ہے۔ تعظیم کے لیے کرو، وہ بھی شرک نہیں ہے، حرام ہے، شرک نہیں ہے۔ عبادت کی نیت سے رب کو سجدہ کیا جاتا ہے، عبادت کی نیت سے کسی اور کو سجدہ کرو، شرک ہو گیا۔ کہتے قبروں پر جانا شرک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شرک پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ قبروں پر جانے کا حضور نے حکم دیا ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، یہ آخرت یاد دلاتی ہیں۔ ہاں قبروں پر جا کر ایسے کام نہ کرو جو شرعاً ناجائز اور حرام۔ ہاں جی، اور ہم بھی تو گئے گزرے ہیں نا، ہم اعتراف ہے کہ ہمارے بھی جہلا ایسے کام کرتے ہیں۔ بعض قبروں پر لوگ طواف کرتے ہیں قبر کا، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم بری ہیں اس سے، ہم اسے حرام سمجھتے ہیں بلکہ شرک سمجھتے ہیں۔ طواف صرف کعبہ شریف کا، یہ عبادت ہے اللہ کے لیے، کسی اور کا طواف جائز نہیں ہے۔ شاہ دولت صاحب کے مزار پر اگر چاندی کے اونٹ گھوڑے بنا کر چڑھائے جاتے ہیں، ہم اس کے حق میں ہم نہیں ہیں۔ جو غلط ہے غلط ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے، صحیح صحیح ہے، اور غلط غلط ہے، کہنا پڑے گا۔ جاؤ قبروں پر، جاؤ داتا علی حجویری، جاؤ بابا فرید کی مزار پر قدم چومو، انشاءاللہ فیض ملے گا۔ حق فرید، حق فرید، ہاں جی، عدالت میں کیس آ گیا، حضرت عباس لے کر آ گئے، بڑی شان والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ حضرت عباس بڑی شان والے ہیں، حضور نے فرمایا یہ میرے باپ کی طرح ہے۔ اپنے چچا کو حضور نے چچا نہیں فرمایا، فرمایا میرے باپ کی طرح ہے، باپ کی جگہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کیس کیا آ گیا جی؟ حضرت عباس کی یا حضرت آپ خلیفۃ المومنین ہیں، یہ میرا مکان ہے، اس کا پرنالہ آپ نے اکھیڑ دیا ہے۔ پرنالہ لگا ہوا تھا نا، بارش کا پانی گرتا تھا، حضرت عمر نے حکم دیا اکھاڑ دو، اکھاڑ دیا۔ یہ کیس آ گیا۔ ایسی آسان عدالت، چھوٹے چھوٹے کام بھی عدالت میں آ گئے، کوئی وکیل نہیں کرنا پڑتا، کوئی تاریخیں نہیں ہے، کوئی فائلیں نہیں ہے، بیٹھے ہیں، سوال کرنے والا ہے، ہم اس کی سنیں گے، ہاں سنیں گے، سنتے جاؤ۔ درمیان میں ایک اور بات بھی کہہ دو، حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر ملاقات کے لیے آئے، آپ مصروف تھے، آپ نے خادم کو فرمایا کہ اسے کہہ دو کسی اور وقت آنا، واپس چلا جاؤ۔ اتفاق سے اس وقت امام حسین بھی آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی، امام حسین نے اجازت طلب ہی نہیں کی، خود ہی واپس ہو گئے۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ حضرت حسین آئے، نواسے رسول آئے، آل رسول آئے، خاتون جنت کا نور نظر آیا، علی کا لخت جگر آیا اور واپس چلا گیا، سارے کام چھوڑ کر اٹھے اور حضرت امام علی مقام کے گھر پہنچے، اور جب گھر پہنچے فرمایا اذا جئت فلا تستأذن، اے حسین آج کے بعد جب بھی تم آؤ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اجازت کے آ جایا کر۔ میرے بیٹے کے لیے ضابطہ ہے، اس کے لیے پابندی ہے، اس کے لیے قانون ہے کہ پوچھ کے آئے۔ محمد عربی کے نواسے کے لیے کوئی پابندی نہیں، جب چاہو آؤ۔ تو میرے دوستو، ان کے دلوں میں نفاق تھا، یہ آل بیت کے دشمن تھے جو اس حد تک، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باتیں تو پھر بہت کرنے والی ابھی باقی ہے نا۔ فیصلہ یہ تم نے میرے مکان کا پرنالہ اکھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نمازیوں نے شکایت کی ہے کہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں، کبھی بارش ہوتی ہے تو پرنالے کا پانی راستے میں گزرتا ہے، ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ تو میں نے نمازیوں کی بات سن کر تو کہا یہ پرنالہ کھاڑ دو، کہیں کسی اور طرف لگا دیں گے۔ حضرت عباس نے فرمایا، اب حضرت عمر بالکل استقامت کے ساتھ بیٹھے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا۔ یہ حضرت عباس جہاں چاہتے پرنالہ لگا لیں،
نمازیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کوئی ہماری تکلیف کا بھی علاج ہے؟ یہ جن لوگوں نے سڑک بڑھائی 4-5 فٹ اونچی کر دی، اب بارش ہوتی ہے تو پانی ماشاءاللہ علی علی کرتا کمروں میں چلا جاتا ہے کسی کے پاس علاج؟ ہاں دین والے لوگ ہوتے جس طرح کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں یہ پرانی بات ہے، آپ کوئی نئی بات سناؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ ادھر نہ ادھر، پتہ نہیں کیا مطلب ہے پاکستان کا. اللہ اکبر. حضرت عمر نے فرمایا نمازیوں نے شکایت کی ہے میں نے پڑھنا نہ، بڑے سکون سے بیٹھ گئے. حضرت عباس نے کیا کہا؟ امیر المومنین یہ پرنالہ رسول اللہ نے میرے کندھے پر چڑھ کر خود اپنے دست مبارک سے لگایا ہے. زبردست ایٹم بم پھٹ گیا. حضرت عمر فاروق کا سارا احساسہ ریزہ ریزہ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرماتے اے عباس میرے کندھوں پر چڑھ کر تم وہیں لگاؤ جہاں رسول اللہ نے لگایا ہے. مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک کا اور جو نبی کا لگا ہوا پر نالا نہیں اکھیڑ سکتا وہ نبی کے دین میں کیسے خیانت کر سکتا ہے، نبی کے آج میں کیسے خیانت کر سکتا ہے. کچھ تو عقل سے کام لینا چاہیے، کچھ انصاف سے کام لینا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے. جو پتھروں کو اس لیے چومتا ہے کہ نبی نے چوما ہے. اور جب بیت المقدس تشریف لے گئے، البدایہ والنہایہ میرے پاس موجود ہے، دیکھنا کوئی چاہے تو دیکھ سکتا ہے، میں وہاں کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. جب بیت المقدس تشریف لے گئے، کعب احبار یہ یہودیوں کے عالم تھے ساتھ تھے. فرمایا کعب مجھے کہاں نماز پڑھنی چاہیے؟ اس نے کہا جی یہاں پڑھیں. فرمایا نہیں یہاں نہیں پڑھوں گا، شب معراج جہاں سے رسول اللہ نے پڑھی میں وہیں نماز پڑھوں. اور اس کے بہت سے دروازے ہیں. جب داخل ہوئے، البدایہ والنہایہ کتاب کا نام ہے اور بڑی معتبر کتاب ہے ابن اسیر کی، اس پر سب علماء گویا اعتماد کرتے ہیں. جب حضرت عمر داخل ہونا چاہا مسجد اقصی میں تو بہت سے دروازے سے، آپ نے حضرت کعب سے پوچھا کس دروازے سے داخل ہو؟ انہوں نے اشارہ کیا. فرمایا نہیں، شب معراج جس دروازے سے حضور داخل ہوئے تھے میں اس دروازے سے داخل ہوں. اور دعا سنو اور پھر جمعہ پڑھو. اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً ببلد حبیبک. نبی سے یاری لگائی، پکی لگائی، پکی لگائی آخر دم تک. اور جب آپ کا وصال ہوا تو اپنے بیٹے سے فرمایا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی خدمت میں میرا سلام عرض کرو اور کہو عمر اجازت طلب کرتا ہے، یہ آپ کا حجرہ مبارک ہے، آپ کی آقا تشریف فرمائے، آپ کے ابا جی یہاں تشریف فرمائے، قبر انور کی جگہ خالی ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو پھر میرے بیٹے مجھے حضور کے پہلو میں دفن کرنا. اگر عائشہ صدیقہ اجازت نہ فرمائے ان کا حجرہ ہے. یہ عدل کا میزان ہے، عدل کا میزان. میں نے پڑھا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول اسوۃ الغابہ فی مارۃ الصحابہ، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں عمر کا زیادہ ذکر کیا کرو. عمر کا ذکر کرو گے تو عدل کا ذکر کرو گے، عدل کا ذکر کرو گے تو اپنے اللہ کا ذکر کرو گے کیونکہ عدل وہاں سے آیا ہے. عمر کا زیادہ ذکر کرو کیونکہ عمر کا ذکر کرو گے تو عدل کا ذکر کرو گے. یہاں ظلم والی کوئی بات نہیں ہے، انصاف ہے. اپنے بیٹے سے بھی انصاف لیا ہے نا؟ ہاں بھائی سمجھے نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا عمر ہے سمجھ میں نہیں آتا. اس جوان کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اسلام کی شان و شوکت عمر کے ساتھ ہے. جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، ایک واقعہ دیر سے ہو گئی تو نماز انتظار کر رہے تھے. سب سے معذرت کی، میں معذرت کرتا ہوں لیٹ ہو گیا ہوں. اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں کہ یہی قمیض ہے، دوسری قمیض نہیں، اس کو میں نے دھویا ہے، یہ خشک ہونے میں دیر لگ گئی ہے، وہی پہن کر آ گیا. سبحان 22,000 مربع میل پر حکومت کرنے والا ایک قمیض پہنتا ہے اور وہ بھی پیوند لگی ہوئی.
شان لباس سے نہیں ہے، شان بڑی بڑی قیمتی گاڑیوں سے نہیں ہے، شان بڑی بڑی کوٹھیوں سے نہیں ہے، شان ہے اسلام سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی، سب کو ایک ایک چادر ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی ماشاءاللہ بڑا تھا، آپ نے 2 چادروں کی قمیص سلوا لی، خطبہ دینے کے لیے آئے تو فرمایا اسمعوا، سنو۔ مجمع سے آواز آئی نہیں سنتے تیری بات، اخلاق کی جرت ہے، تیری بات نہیں سنتے۔ ہم سب مجاہدین کو ایک چادر ملی ہے، ایک چادر سے قمیص نہیں بن سکتی، یہ تم نے 2 چادروں سے قمیص بنائی، اس کا معنی یہ کہ تم نے 2 چادریں لی ہیں۔ احتساب ہو رہا ہے مسجد نبوی میں نبی کے ممبر والے میں سے جی۔ ہمیں ملک کو جو بھی چاہے لوٹ کر چلا جائے، ہم احتساب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے بھی لوٹنا ہے، پھر ہم سے بھی احتساب ہوگا نا۔ ہم معافی دے دیں گے، آنے والے ہم کو معافی دے دیں گے، اور غریب بیچارے بھوکے مرتے رہیں گے۔ اب روٹی کپڑا مکان پھر تقسیم ہو رہا ہے، پہلے بھٹو صاحب نے تقسیم کیا تھا، سب کو زمینیں مل گئی، سب کو مکان مل گئے، پکی پکائی روٹی صبح شام آتی ہے۔ اب آئے گی، بڑی سادہ قوم ہے ہماری، یہ روزانہ رات کو بھی دن کو بھی اذانیں ہوتی ہیں سپیکر پر، جی تبلے باجے، یہ اذان ہے کہ آج ماشاءاللہ جلسہ ہونا ہے، یہ اذان ہے، پہلے اس کی تیاری۔ اور جس کا ابتدائیہ یہ ہے، انتہا کیا ہوگی؟ جہاں اسلام نہیں، شریعت نہیں، قرآن نہیں، حدیث نہیں، صلحاء نہیں، متقدم ہی نہیں، مفسرین نہیں، اولیاء نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کلمے کا صحیح معنی بھی نہیں آتا، وہ تیرے لیڈر ہے، چل تیری مرضی جیسے بنا لے۔ ہاں، لباس خضر میں لاکھوں یہاں راہزن بھی پھرتے ہیں، سوچ سمجھ کر، سوچ سمجھ، اپنا فائدہ سوچ، کوئی دیکھ ڈھونڈ تلاش کر۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تو نے صحیح سوال کیا ہے، میں اس کا جواب نہیں دیتا، میرا بیٹا جواب دے گا۔ عبداللہ اٹھ جواب دے۔ میری بات اتنی وزنی نہیں ہوگی جتنی اب اس کی وزنی ہوگی، کیونکہ مجھ پر اعتراض ہے، میں کیسے تسلی دوں، کیسے صفائی پیش کروں۔ حضرت عبداللہ نے مجمع کو مخاطب اور کہا میں بھی مجاہد ہوں، میرے ابا جی بھی مجاہد ہیں، تم بھی مجاہد ہو۔ چادریں تقسیم ہوئی، ایک مجھے ملی، ایک آپ کو ملی۔ ایک چادر سے آپ کی قمیض نہیں بن سکتی تھی، میں نے اپنی چادر ابا جی کو دے دی، اس سے قمیض بنی، اور اس مجمع سے آواز آئی اب جو کہو ہم سنیں گے، اب کہو ہم سنیں گے۔ ہمارے حال یہ کہ مولوی کا کی سلوار ٹخنے کے اوپر ہے، نمازی کو یہ جرت نہیں کہ مولوی جی سلوار ذرا اتنے کرو، کوئی تو خدا نہ خوف کرو۔ اور ہم میں بھی یہ جرت نہیں ہے کہ تو نے نماز پڑھی ہے، کس طرح پڑھی ہے، روک سکتے ہیں؟ روک سکتے ہیں ہم؟ چپ اس لیے کر گئے ہو نا کہ کہنا تو یہ تھا نا، نہیں روک سکتے ہم، کسی کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے وقت بڑا ڈاٹا ہے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا، ہمارے ایک طالب علم گزرا، پرانا حفظ کیا اس نے قرآن پاک، ماشاءاللہ ٹھیک چل رہا ہے۔ اس نے امر بالمعروف سمجھ کے اس کو کہہ دیا جاؤ مولوی جی جاؤ اپنا کام کرو۔ انہیں کہہ دیا جاؤ مولوی جی اپنا کام کرو۔ ارے نیکی کی بات بتا رہے، نبی پاک نے حکم دیا ہے بیٹھ کر کھاؤ، بیٹھ کر پیو، اگر بھول کر کھڑے کھڑے کھا لیا ہے، پی لیا ہے، یاد آ گیا ہے نہ، مدینے والا فرماتا ہے قے کر دو، قے کر دو۔ یہ دین ہے، سیکھنا ہے، وقت دینا پڑے گا، وقت دینا پڑے، وقت ہمارے پاس ہے نہیں۔ لوگ بڑی ڈٹھائی سے کہتے ہیں جی کیا کریں نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ میں نے کہا وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا، جب بیلی آ جائے گا نا، یہاں ہاتھ رکھے گا، اس دبائے گا، پھر پتہ چلے گا۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر لی، بنا لے میرے دوست، جو بنانا ہے بنا لے۔ پہلے چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے آباء و اجداد چھوڑ کر چلے گئے، ہم نے چھوڑ کر جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ کفن کو جیب نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے جیب؟
بینک کی کاپیاں صاف رکھ دیتے ہیں، وصیت کرتے ہیں ہمارے بینک کی کاپی صاف رکھ لینا اور کھڑکی بھی رکھ دینا جہاں سے ہماری آمد و رفت رہے۔ کل من علیہا فان، اس زمین پر جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے۔ فنا کی زد میں ایک ذات ہے، باقی ہے، لا زوال ہے، حی القیوم ہے، اسے فنا نہیں، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ ہم سب کی ابتدا ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، ہم سب کی انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، ہر اول سے اول ہے، ہر آخر سے آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تیرے میرے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ بھی رب پر روشن اور واضح ہے۔ جو سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں بند کمروں میں، ہاں بس یوسف تو ایک ہی نکلا، یوسف تو ایک ہی نکلا جس نے زلیخا کی غلیظ خواہش کو ٹھکرا کر رکھ دیا۔ عرش سے آواز آئی، ایھا الصدیق یوسف، ایھا الصدیق۔ رب یوں ہی سند نہیں دیتا، کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ محنت کرو، کچھ اپنے آپ کو سنبھالو، کوئی راستہ صحیح انتخاب کرو۔ یہ ضرور کہوں گا، پھر کہوں گا، پہلے بھی کہتا ہوں، علم والوں کی صحبت میں رہو، علم والوں کی نظر میں رہو، ان سے ہدایات لیتے رہو، چلتے رہو۔ راستہ بڑا کٹھن ہے، منزل بڑی دور ہے، اور جن لوگوں کے پاس جانا ہے ان کو ہم نہیں پہچانتے، وہ اجنبی ہیں، ان کی بولی بھی ہم نہیں سمجھتے، اور دو جو پہلے قبر میں آ جائیں گے ان کی تو آنکھیں بھی نیلی ڈراؤنی ہوگی، اور دیکھنے والا تو پہلی شاید غش کھا جائے، کیا کرے گا؟ 3 سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے؟ 70 سال عمر گزر گئی، پہچانا رب کو؟ تیرا دین کیا ہے؟ دین کے ساتھ کتنا پیار ہے؟ یہی جواب لکھ کر دیتے ہیں علماء کہ تو صحیح جواب دے گا، تو غلط جواب دے گا۔ دین کے بارے میں سوال ہوگا، مجمع بیٹھا ہے، میری آواز دور تک جا رہی ہے، ہم دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، کتنا وقت دین کے لیے دیتے ہیں۔ رونا نہیں رونا چاہیے، کاروبار نہیں، بیوی بیمار ہے، بچہ باہر گیا ہے، پیپر نہیں بن رہے، میری اپنی صحت متاثر ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ رب فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر رب سے مدد طلب کرنی ہے تو پھر پہلے اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے آیت کا ابتدائیہ کیا ہے؟ قولوا انصار اللہ، تم بھی اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ محتاج نہیں ہے، یعنی اللہ کے دین کی مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سب کی کرتا ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ۔ آج ہم عمر فاروق کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اللہ کے دین کو پھیلایا ہے۔ کتنے شہر آباد ہوئے، کتنی مسجدیں بنی، کتنے ممبر بچھے، کتنے خطیب اٹھے، جی یہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے۔ اور الحمدللہ جس مسلمان حکمران نے بھی علاقہ فتح کیا وہاں مسجدیں بنی، مسجدیں بنی، ہمارے لوگوں نے مسجدیں بنائی ہیں۔ جتنے بار گئے نا انگلینڈ وغیرہ ملکوں میں مسجدیں بنائی ہیں، لیکن ایک نیکی کا کام اور بھی کیا ہے، وہاں لڑائی جھگڑا بھی کیا ہے۔ جہاں مسجدیں بنائی وہاں لڑائی جھگڑا بھی کیا ہے، خطیب کو، عالم دین کو ٹھوکرے مار کر ممبر سے اتارا ہے، گھسیٹ کر پھینکا ہے، جی یہ بھی وہاں کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی دے، خلوص سے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ مدارس سے، مساجد سے وابستہ رہنا یہ ایمان کی علامت، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، ایمان والا مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ایمان کی علامت ہے مسجدوں سے وابستہ رہنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔